الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ چند جمعوں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد شریف کے سیرت کا بیان چل رہا تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگیوں کے کچھ حالات آپ کے سامنے آ چکے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے بیٹے کا نام حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور بعض حضرات نے اس لفظ کا تلفظ محسن کیا ہے کہ ان کا نام حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ تھا. روایات میں آتا ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا نام رکھا ہے، تو عرض کیا گیا حرب رکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام محسن ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین نام حسن، حسین اور محسن یہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے ان بیٹوں کے لیے رکھے تھے. یہ جنت کے ناموں میں سے نام ہیں، اور یہ تینوں نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں سے مشابہت رکھتے ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام کے تین بیٹوں کے نام شبر، شبیر اور مشبر تھے. تو اسی وزن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھے تھے حسن، حسین اور محسن. حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صغر سنی میں ہی، بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کے حالات زیادہ تفصیل سے نہیں ملتے. یہ تین بیٹے تھے حضرت فاطمہ کے، حسن، حسین اور محسن، اور دو بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زینب کی ولادت 5 ہجری میں ہوئی تھی. ان کی ولادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. کچھ حضرات فرماتے ہیں 6 ہجری میں ہوئی تھی، دیگر آرامی ہیں، لیکن زیادہ معروف یہی ہے کہ ان کی ولادت 5 ہجری میں ہوئی تھی. 5 سال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینوں کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی. تو اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں اپنی زندگی گزاری. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے بعد حضرت امامہ کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ حضرت فاطمہ نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد میری بھانجی حضرت امامہ سے نکاح کر لے، کیونکہ وہ میرے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں ثابت ہوں گی. حضرت امامہ حضرت فاطمہ کی بھانجی تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی. ان کے والد کا نام حضرت ابو العاص تھا. تو بہرحال حضرت زینب نے 5 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزارے. بعد میں جب یہ بالغ ہوئی تو ایک قبائلی عرب سردار کا رشتہ آیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو رد فرمایا. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رشتہ قبول فرمایا. حضرت عبداللہ حضرت جعفر کے صاحبزادے تھے. حضرت جعفر بن ابی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت محبوب تھے، اور یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ کے دوران نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر قریش مکہ کے پروپیگنڈوں کا جواب دیا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر یہ واپس تشریف لائے تھے. یہ مکی زندگی میں حبشہ چلے گئے،
ادھر باقی مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی، اور ایک طویل زمانہ گزارنے کے بعد جب مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا تو اس دوران حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دیگر ہمراہیوں کے ساتھ حبشہ سے واپس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب خیبر کی فتح بہت بڑی خوشخبری تھی کہ مسلمانوں نے ایک بڑی طاقت سے جان چھڑا لی، اللہ نے ان کی یہود جیسے شرپسند دشمن سے جان چھڑوا لی۔ لیکن حضرت جعفر کی تشریف آوری بھی ایک بڑی خوشی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے یہ بیان کرنا مشکل ہے کہ مجھے ان دونوں واقعات میں سے کس سے زیادہ خوشی ہوئی ہے، خیبر کی فتح میرے لیے بڑی خوشی ہے یا جعفر کی آمد میرے لیے بڑی خوشی ہے۔ اور جب حضرت جعفر غزوہ موتا میں شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے گھر جا کے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی کے بیٹوں کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ ان کی اہلیہ نے اپنے بیٹے حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ان کا بیٹا محمد نامی ہے، محمد بن جعفر، تو اس کی شباہت میرے چچا ابو طالب کے ساتھ ہے، یعنی یہ اپنے دادا پر گیا ہے، اور جو دوسرا بیٹا ہے عبداللہ بن جعفر تو اس کو اللہ نے میری ہی صفات سے نوازا ہے۔ اور جب ان کی والدہ جو بیوہ ہو چکی تھی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو اب یتیم ہو چکے ہیں۔ ان کی یتیمی کے بارے میں جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس یتیمی کی بات کر رہے ہو؟ میں دنیا اور آخرت میں ان کا سرپرست ہوں، یعنی یہ بغیر باپ کے نہیں ہیں بلکہ میں بذات خود ان کا سرپرست ہوں۔ تو یہ عبداللہ بن جعفر تھے جو اپنے والد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں رہے، اور جب اتنے معتبر خاندان سے رشتہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول فرمایا اور سادگی کے ساتھ نکاح ہوا، اور اس کے بعد حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند خواتین کے ساتھ اپنے خامن کے گھر میں منتقل ہو گئی۔ حضرت علی نے اپنی صاحبزادی کو رخصت کرنے کے لیے چند خواتین کو ان کے ساتھ بھیجا، اور اس طرح انتہائی سادگی کے ساتھ یہ شادی عمل میں آئی، اور حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خامن حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں منتقل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھے، ان کو حضور علیہ السلام نے ہی دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اور ان کی تجارت میں برکت نصیب فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ یہ بڑی وسیع تجارت کے مالک تھے اور بڑی خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ اللہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو 4 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ چنانچہ ان کے ایک بیٹے کا نام محمد تھا، ایک بیٹے کا نام عون تھا، ایک بیٹے کا نام عباس تھا، ایک بیٹے کا نام علی تھا، اور بیٹی کا نام ام کلثوم تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کی امتیازی صفات سے نوازا تھا۔ چنانچہ یہ بڑی عابدہ زاہدہ خاتون تھی، نہایت علم و فضل والی تھی، اللہ نے انہیں کمال کی جرت نصیب فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فصاحت اور بلاغت بھی بڑے کمال کی عطا فرمائی تھی۔ ان کی عبادت کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ یہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنے والی تھی، اور کیوں نہ پڑھتی، انہوں نے بچپن میں ہی اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ رکھا تھا کہ وہ کس طریقے سے اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتی تھی، اور اللہ نے کتنی رقت قلبی ان کو عطا کی تھی۔ تو اپنی والدہ کے نقش قدم پر چل کر حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا بھی نہایت عابدہ زاہدہ تھی، کثرت سے روزے رکھا کرتی تھی، اور راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتی تھی۔ اور بعض حضرات نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ نقل کیا ہے کہ عین کربلا کے میدان میں جس وقت یقین ہو گیا تھا کہ اب ہمارا زندہ بچنا مشکل ہے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس بہن حضرت زینب بنت علی سے فرمایا تھا کہ اے میری بہن، اپنے رات کے نوافل کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ تو حضرت حسین کے اس وصیت اور اس جملے سے ہی واضح ہوتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو نوافل پڑھنے میں اپنے ماحول میں شہرت رکھتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تہجد پڑھنے میں اور رب سے مناجات کرنے میں ایک خاص ذوق اور
کی عبادت کی صورتحال تھی، علم و فضل کی یہ صورتحال تھی کہ انہیں عقیلۃ بنی ہاشم کہا جاتا تھا کہ یہ بنی ہاشم کی سب سے عقل مند خاتون ہے۔ اللہ نے انہیں کمال کی کا عقل و فہم اور علم و فضل عطا فرمایا تھا، تو یہ ان کی عقل مندی کا شہرت تھا کہ انہیں پورے بنو ہاشم خاندان کی سب سے عقل مند خاتون سمجھا جاتا تھا۔ جرت کا یہ عالم تھا کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے لیے روانہ ہوئے کوفہ جانے کے لیے، تو سب کو معلوم تھا کہ یہ خطرناک سفر ہے۔ مختلف صحابہ کرام نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے کے لیے اپنے طور پر کوشش کی، چونکہ ہر صحابی رسول کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تھی اور ہر صحابی یہ چاہتے تھے کہ یہ عافیت کے ساتھ رہے، تو اس پرخطر سفر سے روکنے کے لیے ہر صحابی نے کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر جو حضرت زینب بنت علی کے شوہر تھے، وہ بھی اس سفر کے حق میں نہیں تھے، انہوں نے بھی اپنے طور پر کوشش کی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر سے رک جائیں۔ جب حضرت حسین روانہ ہو چکے تھے تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے مکہ کے گورنر سے ملاقات کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان سے ایک امان نامہ لکھوایا کہ سیدنا حسین واپس آ جائیں اور مکہ مکرمہ میں امن و امان کے ساتھ رہیں۔ یہ امان نامہ لکھوا کے ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک اپنا پیغام پہنچایا کہ آپ اس سفر سے باز آ جائیے اور واپس تشریف لائیے، کیونکہ یہ سفر خطروں سے لبریز ہے۔ بہرحال تو جب بہت سارے لوگ اس سفر سے حضرت حسین کو جانے کے لیے روک رہے تھے تو حضرت حسین کی یہ بہن حضرت زینب بنت علی ان کے ہمراہ تھی۔ یہ ان کی جرت کا ایک واضح نشانی اور علامت تھی کہ اس قدر پرخطر سفر کے لیے وہ اپنے بھائی کا ساتھ دینے پر آمادہ ہوئی اور اپنے کم سن بچوں محمد بن جعفر اور عون بن محمد بن عبداللہ بن جعفر اور عون بن عبداللہ بن جعفر کو بھی اپنے ہمراہ لیا۔ یہ ان کے دونوں کم سن بیٹے تھے جو اس سفر کے دوران حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کمال کی جرت ان کو عطا فرمائی تھی، اور جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام ہمراہی شہید ہوئے، قافلے میں صرف خواتین رہ گئی اور بچے رہ گئے، تو اس مظلوم قافلے کی سربراہی کے فرائض بھی حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دیے۔ چنانچہ انہوں نے خواتین کو تسلی دی، بچوں کو تسلی دی، زخمیوں کی مرہم پٹی کی، اور ایک موقع پہ جب عبید اللہ ابن زیاد حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے درپے ہوا، جو کہ اس قافلے میں سے بچنے والے واحد مرد تھے، یہ بیمار تھے، 23 یا 25 برس ان کی عمر تھی اور بیماری کی وجہ سے لڑائی میں شرکت نہ فرما سکے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کے ذریعے سے اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا سلسلہ چلایا۔ تو بہرحال جس وقت عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، اس نے جب ان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی جرت کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حفاظت کی اور کوفہ کے گورنر کو اپنے اس ناپاک ارادے پر عمل درآمد کرنے سے روکا۔ جب یہ قافلہ کوفہ کے گورنر کے پاس پہنچا تو عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، اس نے ان کو دیکھ کر کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے الیاذ باللہ آپ لوگوں کو رسوا کیا اور آپ لوگوں کے باتوں کو جھٹلایا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کا یہ جملہ سنا تو انتہائی جرت کے ساتھ اس کو ترکی بترکی جواب دیا اور کہا الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ وطہرنا من الرجس تطہیرا، کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں اعزاز بخشا، کہ اللہ نے پیغمبر کو ہمارے خاندان میں مبعوث فرمایا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں اور آپ کے اہل بیت ہیں، تو کائنات میں اس وقت ہمارے خاندان سے معزز اور محترم کون سا خاندان ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ، کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں
کہ جس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں عزت بخشی، وَطَهَّرَنَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْهِيرًا، اور ہمیں ہر قسم کی گندگی اور آلودگی سے پاکی اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ تو یہ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت کے مختلف نمونے ہیں جو آپ کو تاریخ کی مختلف کتابوں میں ملیں گے، اور حضرت زینب کی ان باتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کس پائے کے کلام کی قدرت سے نوازا تھا۔ انتہائی فصیح اور بلیغ خطبے انہوں نے اس سفر کے دوران ارشاد فرمائے تھے، جس کا ذکر آپ کو تاریخ کی کتابوں میں جگہ جگہ ملے گا۔ جب یہ اس سفر سے واپس تشریف لائیں مدینہ منورہ تو کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں رہی۔ اب ان کا انتقال کہاں پر ہوا اس کے بارے میں مورخین کی مختلف آراء ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کا آخری زمانہ مدینہ منورہ میں ہی گزرا تھا، 62 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا، اور دیگر مختلف نقطہ نظر بھی ہیں۔ چنانچہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب یہ کوفہ سے واپس تشریف لائیں تو مدینہ منورہ میں ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، خواتین آیا کرتی تھیں، اور یہ ان کے سامنے کربلا کے جو مناظر تھے اور وہاں جو اہل کوفہ کے مظالم تھے وہ بیان فرمایا کرتی تھیں۔ اللہ نے کلام کی قدرت تو ویسی ہی عطا فرمائی تھی، تو اموی حکمرانوں کو ان کی وجہ سے اپنا تخت ہلتا ہوا محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی باتیں سن کے ہمارے خلاف بغاوت کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ تو ان کے لیے یہ حکم نامہ آیا کہ آپ مدینہ میں نہیں رہ سکتی، اور مدینہ چھوڑ کے جہاں آپ جانا چاہیں تو آپ وہاں چلی جائیں۔ چنانچہ انہوں نے باہم مشورے سے پھر یہ طے کیا کہ پھر ہم مصر چلے جاتے ہیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بنو ہاشم کی کچھ خواتین اور دیگر اعزاء اور اقرباء کو ہمراہ لے کر پھر مصر تشریف لے گئی تھی۔ مصر میں اس وقت حاکم تھے حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک انصاری صحابی تھے۔ انہوں نے جب ان کی تشریف آوری کے بارے میں سنا تو باہر نکل کر ان کا شایان شان استقبال کیا، اور ان کو ریسیو کر کے قصر گورنر میں لے کر آئے، جو گورنر کی قیامگاہ تھی، وہاں انہوں نے قیام فرمایا، اور وہی ان کا انتقال ہوا اور وہی ان کا مقبرہ ہے۔ چنانچہ ایک روایت یہ ہے کہ یہ مصر منتقل ہو گئی تھی اور وہی ان کا مقبرہ اور مزار بھی ہے۔ اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ اپنے خاوند حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ مدینہ سے باہر اپنی ایک جاگیر میں منتقل ہو گئی تھی، چونکہ ان کے خاوند کاروباری آدمی تھے، مختلف علاقوں میں ان کی جاگیریں تھیں، تو یہ اپنی کسی جاگیر میں تشریف لے گئی تھی، اور وہی انہوں نے اپنا باقی ماندہ وقت گزارا، اور 62 ہجری میں یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ان کے کچھ اوصاف تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہ ان کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تمام آزمائشوں میں یہ انتہائی صبر کے ساتھ ثابت قدم رہی۔ 5 ہجری میں جب یہ 5 سال کی تھی تو اس وقت ان کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، تو نانا کے دنیا سے رخصتی کا غم انہوں نے اپنے سینے پر سجایا، اور اس کے محض 6 مہینوں کے بعد ان کی والدہ حضرت فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد ماجد ان کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے والد کو شہید کیا گیا، اور پھر کربلا کے میدان میں تو ان پر آزمائشوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے جو شاید ہی دنیا میں کسی خاتون نے اس قدر دکھ دیکھے ہوں، کہ ان کے 2 کمسن بچے محمد اور ان کی نظروں کے سامنے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نظروں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کوفیوں نے بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا، اور دیگر ان کے بھتیجے حضرت حسن کی اولاد، حضرت حسین کی اولاد اور بنو ہاشم کے دیگر شہزادے ان کی نظروں کے سامنے ایک ایک کر کے کوفیوں کے تلواروں کا لقمہ بنتے رہے، اور اس طریقے سے انہوں نے ان تمام مصائب کے اوپر صبر کا مظاہرہ کیا، اسی لیے ان کا ایک لقب ام المصائب بھی ہے۔ تو یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صاحبزادی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری صاحبزادی کا نام حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ان کی ولادت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، اور انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی چند سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں گزارے۔ حضرت
عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں یہ اپنی جوانی کی حدود تک پہنچ چکی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت امیر المومنین تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا، اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ میں اس رشتے کا پیغام صرف اس لیے بھیج رہا ہوں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کا شرف حاصل ہو جائے، کیونکہ قیامت کے دن جب سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سارے اسباب ختم ہو جائیں گے، ہر قسم کا نسبی رشتہ ختم ہو جائے گا، تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر باقی رہے گا، اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سسرالی رشتہ تو پہلے ہی نصیب ہے کہ میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھی، حضرت عمر حضور علیہ السلام کے سسر تھے، تو وہ رشتہ تو ہے، اب اس رشتے میں مزید اضافہ کرنے کے لیے میں یہ عقد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیغام کو منظور فرمایا، اور اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت عمر اس رشتے پہ اتنے خوش تھے کہ انہوں نے حضرت ام کلثوم کو 40,000 درہم بطور مہر کے ادا فرمائے، اور اس کے بعد وہاں چلے گئے جہاں مہاجرین اولین بیٹھا کرتے تھے، اور ان کو جا کر کہنے لگے کہ لوگوں مجھے مبارکباد دو، تو حضرات نے پوچھا صحابہ نے کہ کس چیز کی مبارکباد؟ تو حضرت عمر نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے رشتہ داری نصیب فرمائی ہے۔ تو حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے حضرت عمر کے گھر میں منتقل ہوئی، اور حضرت عمر کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ حضرت عمر کے گھر میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر سے اللہ نے انہیں 2 بچے عطا فرمائے، ایک بیٹا تھا جس کا نام زید بن عمر تھا، اور ایک بیٹی تھی جن کا نام رقیہ بنت عمر تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زید بن عمر جو حضرت ام کلثوم کے بیٹے تھے، یہ ایک مرتبہ بنو عدی کے کسی لڑائی میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، 2 گروہ لڑ رہے تھے اور یہ صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، تو کسی آدمی نے افراتفری سے فائدہ اٹھا کر ان کو زخمی کر دیا، چنانچہ یہ چند دن اسی زخم کی وجہ سے الحالت میں رہے۔ اس دوران ان کی والدہ حضرت ام کلثوم بھی علیل ہو گئی، اور پھر یہ دونوں ماں بیٹا ایک ہی دن میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت ام کلثوم بنت علی کا جس دن انتقال ہوا، اسی دن حضرت زید بن عمر جو حضرت ام کلثوم ہی کے بیٹے تھے ان کا بھی انتقال ہوا، اور دونوں کا جنازہ ایک ہی دن اٹھایا گیا۔ تو یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان تھا کہ گزشتہ چند جمعوں میں ان تمام حضرات کا مختصر تذکرہ میں نے کیا، اور یہی وہ مبارک خاندان ہے کہ جس کو اپنی چادر میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اہل بیت کے زمرے میں شامل فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ جل جلالہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم لوگوں سے گندگی اور آلودگیوں کو دور کر دے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی، یہ ام المومنین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، تو فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو بلایا اور انہیں اپنی چادر میں لیا، حضرت حسین کو بلا کے اپنی چادر میں لیا، حضرت فاطمہ کو بلا کے اپنی چادر میں لیا، اور حضرت علی کو بھی بلا کے اپنی چادر میں لیا، اور پھر آپ نے ان تمام کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، بس آپ ان کو گندگی اور آلودگیوں سے پاک فرما دیجیے۔ یہ ربیع الاول کا آج سے آغاز ہوا ہے، لیکن ربیع الاول ہے تو ہم سب کا یہ بنیادی فرض ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ کے خاندان کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ کے اہل بیت کے تذکروں کو پڑھا جائے، اور صرف پڑھنے پر ہی اکتفا نہ کیا جائے بلکہ عمل کیا جائے۔ قیامت والے دن عشق کا دعویٰ اس شخص کا مقبول ہوگا جو عشق کے ساتھ بطور دلیل کے اپنے ساتھ عمل بھی لے کر آئے گا۔ آج ہماری یہ صورتحال ہے کہ ہم مسلمان سیرت کے بارے میں بنیادی درجے کی معلومات سے بھی محروم ہیں۔
ہم میں سے کس کو حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں علم ہے؟ ہم یہاں اتنے سارے لوگ موجود ہیں، شاید ہی ہم میں سے چند لوگ ایسے ہوں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی سیرت پر کوئی ایک مکمل کتاب پڑھ رکھی ہو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بڑے تعلیم یافتہ ہوں گے، بڑے ڈگری ہولڈرز ہوں گے، بڑے بڑے مناصب پر ہوں گے، لیکن اپنی پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر کوئی ایک کتاب بھی انہوں نے اپنی نظر سے نہیں گزاری ہوگی۔ دنیا جہان کی چیزیں لوگ پڑھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، اور ٹی وی کے سامنے، ٹاک شوز کے سامنے گھنٹوں گزارتے ہیں، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزار دیں گے، لیکن سیرت پڑھنے میں ایک مسلمان سستی دکھاتا ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کی باری آئے گی تو آدمی کو طرح طرح کے کام یاد آنے لگتے ہیں۔ تو ویسے ہم کمزور ہیں، عام دنوں میں دنیا کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اللہ جل جلالہ کی جانب سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے کہ ہمارے ماحول میں اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے جگہ جگہ ہوتے ہیں۔ تو اس ماحول سے اس طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے کہ کوئی ایک کتاب خرید لی جائے۔ اردو زبان میں بے شمار کتابیں ہیں سیرت کی، مختصر بھی ہیں، تفصیلی بھی ہیں، ہر قسم کے لوگوں نے لکھی ہیں۔ تو کوئی ایک آدمی سیرت کی کتاب اپنے کسی پسندیدہ مصنف کی خرید لی جائے اور کوشش کی جائے کہ اس مہینے میں اس کتاب کو لفظ بلفظ پڑھا جائے، نہ صرف پڑھا جائے بلکہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کو پڑھ کے سنایا جائے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اس مہینے میں روزانہ رات کو اپنے تمام گھر والوں کو جمع کر کے سیرت النبی سے کوئی ایک آدھا صفحہ پڑھ دیا جائے، اور یہی وہ طریقہ کار ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت بھی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔